جو اسکریچ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ میں نے شروعات میں ایک تو گائیڈنس لی کہ سیس ہوتا کیا ہے، اس کو کیسے کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو آج کل جو ہے کہیں سے بھی آپ کو گوگل پہ سرچ کریں گے تو کسی کا بھی انٹرویو مل جائے گا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، ایون خودی ٹاکس کے کتنے سارے بہت سارے انٹرویوز ہیں تو وہ آپ کے یوٹیوب پہ مل جائیں گے. اس سے آپ کی گائیڈنس بن جائے گی. ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کی آتی ہے اسٹیج اپنے آپ پر کام کرنے کی، اپنی اسکلس پہ کام کرنے کی. تو سب سے پہلے جو مین اسکل ہے آپ کو جس پہ کام کرنا چاہیے، دیٹ از انگلش ایکسپریشن. اس کے لیے آپ کو ریپیٹڈلی پڑھنا چاہیے. جس طرح سے میں نے پہلے بات کی تو اس پہ آپ نے ڈان کے آرٹیکلس لیے، آپ کے زیادہ تر آپ کے مینلی آپ نے جو ہے اس کے اوپینین اور آپ کے ایڈیٹوریل پیجز پڑھنے ہوتے ہیں. تو وہ ریپیٹڈلی پڑھیں، ان کی جو ووکیب ہے وہ جو ہے کور کریں، اس کو یاد کریں. اور ایون میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ رٹا لگائیں. اس میں انگلش میں تو رٹا ہوتا ہے، رٹا جس طرح سے ایکسپریشنس اچھے لگ گئے تو ان کو رٹا لگا لیں کہ ان کو یوز کرنا ہے اپنی رائٹنگ میں. تو دس از دا سجیشن فار دوز ہو وانٹ ٹو کم ان ٹو دس جرنی. اور ان کے لیے دوسری سجیشن یہ ہے کہ جو بھی بکس ہیں پاکستان افیئرس سے ریلیٹڈ اور اسلامیہ سے ریلیٹڈ، کوئی 4-5 بکس پڑھ لیں. جس طرح سے آپ کا پاکستان بیانڈ دا کرائسس اسٹیٹ ہے، اس میں تقریباً آپ کے سارے ایشوز پاکستان کے کور ہو جاتے ہیں. دوسرا بک ہے اناٹول لیون کا بک ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. اس کے علاوہ آپ کا عبدالستار کا بک ہے فارن پالیسی آف پاکستان. اور اس کے علاوہ ہسٹری پہ بکس ہیں، پاکستان کی پری پارٹیشن کے ہسٹری پہ بکس ہیں، جیسے میکنگ آف پاکستان ہے، اسٹرگل فار پاکستان ہے، ٹریک ٹو پاکستان ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان ہے، جو آپ کی جو ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری رہی ہے تو اس پہ بات کرتا ہے. تو دیز تھنگس کین بی مور دین سفیشینٹ. اچھا، آپشنلز کا یہ ہے کہ ان کا ایک تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کب کوئی سبجیکٹ جو ہے ہٹ ہونا ہے. جینڈر اسٹڈیز جیسے تقریباً 4-5 سال سے جو ہے نا بہت اچھا آ رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ 25 میں وہ ہٹ ہو جائے. تو بہرحال اگر اچھا آ رہا ہے تو اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ایک ٹرینڈ ہے، دس از ریئل ٹرینڈ، کہ آپ کا جو ہے سبجیکٹس کچھ ہٹ ہوتے ہیں اور کچھ اچھے جاتے ہیں. تو دس از دا ریئل ٹرینڈ دیٹ یو شوڈ کیپ ان دا مائنڈ. اچھا، بکس جو آپشنلز میں بکس ہے تو وہ بھی آپ کو پڑھنے چاہیے. جس طرح سے آپ کا پولیٹیکل سائنس ہے، اس پہ 2-3 بکس پڑھ لیے. اس کے ایک پولیٹیکل تھاٹ پہ بک پڑھ لیا، مسلم پولیٹیکل تھاٹ پہ ایک بک پڑھ لیا. آپ کی جو ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل ہسٹری جو حامد خان کا بک ہے وہ میں نے سجیسٹ کیا جنرل ریڈنگ کے لیے، لیکن پولیٹیکل سائنس کے لیے وہ ایک بڑا پورشن ہے اس میں. پھر ایک آپ کا کمپیریٹو پولیٹکس پہ ایک بک پڑھ لیا. اس طرح سے اگر جتنے بھی بکس پڑھ سکتے ہیں جو آپ کی جنرل ریڈنگ کے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے وہ ایکسپریشن بنے گی. جب آپ لکھیں گے تو آپ کے لکھنے میں، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے گائیڈ بک پڑھا ہوا ہے خالی، تو اس کے لکھنے میں، اس کی ایکسپریشن میں فرق ہوگا. نظر آئے گا کہ اس نے بک پڑھا ہوا ہے، اس نے تھورولی اس سب ٹاپک کو سمجھا ہوا ہے. اور آپ کے جو ہے جارگنز وغیرہ آپ کو اچھے سے یاد آ جائیں گے، ان کا یوز کیسے کرنا ہے. تو آپشنلز کے لیے بھی بکس میٹر کرتے ہیں. آپ 1-2 بکس ہر آپشنل سبجیکٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے جو ہے ٹاپک وائز چل سکتے ہیں. باقی 1-2 بکس ہر آپشنل سبجیکٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ بکس میں جو ہے زیادہ تر ہائی لائٹنگ کی جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو ہے ریڈنگ افیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن دیٹ ڈپینڈس اپان انڈیویجول کیپیسٹی اور اس کی اپنی جو ہے جو کنوینئنس کہہ لیں، تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے پڑھتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے یا یاد کرتا ہے. تو اگر اس کو آسان لگتا ہے، وہ اچھے سے سمجھ جاتا ہے ایون ود ہائی لائٹنگ دا ٹیکسٹ، تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ بھلے آپ ہائی لائٹ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ الگ سے نوٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر جو ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک پورا ٹاپک، پورا ایک چیپٹر پڑھ لیا، اس پہ اپنا جو کچھ سمجھا ہے وہ ایک الگ سے لکھ دیں اپنی کاپی پہ. اگر کوئی فیکٹس فگرز آئے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کر لیں، ان کو بھی الگ سے لکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ پورا چیپٹر، اس کی ہر بات، وہ آپ کا جو اوپینین ہے وہ بن رہا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جا رہا ہے، تو اس کو بھی لکھ رہے ہیں نوٹس میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا پورا بک ہی نوٹس بن جائے. تو دس ڈزن مطلب آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ایسے نوٹس بنانے سے.